ساری قوم کو دعوت دے رہا ہوں، آپ نے پنڈی آنا ہے 26 تاریخ کو۔ مارچ کا مقصد کائناتی کو متنازع کرنا ہے۔ یہ جو وقت ہے ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں، آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے۔ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ متنازع بنانے کے لیے اس کا جو کانسیکوینسز ہیں وہ تو پاکستان کی جمہوریت اور ہمارا پورا نظام کے لیے ہو سکتا ہے۔ اس پروسیس کو مکمل ہونے دیں۔ اگلے ہفتے میں جو ہے آپ کے سامنے نئے آرمی چیف کا نام بھی آ جائے گا۔ گورنر آج کی بات ہے یونٹی گورنمنٹ کے ہاتھ میں۔ کبھی پاکستان نے ڈیفالٹ نہیں کیا، اللہ کرے کبھی ڈیفالٹ کے نزدیک بھی نہ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ عمران خان نے آج اعلان کر دیا کہ 26 نومبر کو ان کے اپنے لوگ پورے پاکستان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ راولپنڈی آ جائیں اور 26 نومبر کو وہ اسلام آباد پہنچ کر اگلے مرحلے کا اعلان کریں گے۔ حکومت کی طرف سے چیئرمین پیپلز پارٹی وزیر خارجہ پاکستان بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اس ساری ایکسرسائز کا مقصد نئی اہم تعیناتی یعنی نئے آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع بنانا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے تو عمران خان کو مارچ ختم کرنے اور اس کی تاریخ بدلنے کی درخواست کی، کیونکہ بقول بلاول بھٹو زرداری کے اگر آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع بنایا گیا تو خدا نخواستہ جمہوریت ڈیریل ہو سکتی ہے اور ملک میں مارشل لا لگ سکتا ہے۔ پورے کرائسس میں ایک حوصلہ افزا بات آئی کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور تمام ادائیگیاں جو پاکستان نے کرنی ہیں وہ معمول کے مطابق یا شیڈیول کے مطابق پاکستان کرتا رہے گا۔ اس سارے عمل پر آج ہم پرسپیکٹو لیں گے اور ہمارے روبرو ہیں سابق وفاقی وزیر اطلاعات پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر جناب فواد چودھری صاحب۔ بہت شکریہ چودھری صاحب، گوناگوں مصروفیات کے باوجود آپ نے وقت نکالا۔ خان صاحب نے آج اعلان کر دیا کہ 26 نومبر کو پنڈی پہنچنا ہے۔ یہ 26 نومبر کی کوئی خاص کنوٹیشن ہے اس ڈیٹ کی؟ دیکھیں، پہنچنا تو ہم نے 20-21 تاریخ کو تھا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ قاتلانہ حملہ ہوا عمران خان صاحب کے اوپر وزیر آباد میں، اور اس قاتلانہ حملے کے نتیجے میں وہاں پہ جو شہید بھی ہوئے، ہمارے لوگ زخمی ہوئے، اور خان صاحب خود جو ہے ان کو 16 زخم آئے، 3 گولیاں ان کو لگیں، 1 شارپنر لگا۔ تو یہ جو حالات تھے اس کے پیش نظر یہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور اب 26 تاریخ کو چونکہ ہفتہ ہے اور تمام جو بڑے ہمارے ایونٹس ہوئے ہیں پہلے وہ ہفتے کے دن ہوئے ہیں اور ویکینڈ ہے، اور اس میں لوگ جو ہیں وہ بآسانی پہنچ سکتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آگے جو ہے وہ مرحلہ جو ہوگا معاملہ وہاں سے آگے کیا کرنا ہے وہ ہفتے کو انشاءاللہ بتا دیں گے۔ وزیر دفاع نے کہا تھا کہ منگل بدھ تک نئے آرمی چیف کا نام آ جائے گا۔ آج بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ لانگ مارچ کا مقصد، حقیقی آزادی مارچ کا مقصد آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع بنانا ہے۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بڑا سٹرانگ تاثر ہے ویسے یہ آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع تو خود حکمران جو لوگوں نے بنایا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے انہوں نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں یہ کنسلٹیشنز کی، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس جو ہے وہ بدنام زمانہ پراپرٹی ہے شریف فیملی کی، جو پاکستان کے سے لوٹے گئے پیسوں کے ذریعے بنائی گئی۔ پھر وہاں پہ جو تمام بڑے ایبسکونڈرز ہیں وہ پاکستان کی عدالتوں کو مفرور لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلے چیف کی تعیناتی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تمام اس وقت معاملہ ہے آپ کے سامنے وہ تو لگ رہا ہے کہ باہر سے ڈرائیو ہوا۔ ہم نے تو اس تعیناتی کو حتی الوسع کوشش کی ہے غیر متنازع بنانے کی، اور جیسے کہ خان صاحب نے کہا بھی کہ ہمیں لگنے والوں سے کوئی پرابلم نہیں ہے، لگانے والوں کے اوپر جو ہمارے تحفظات ہیں وہ ہم رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ پورا پاکستان رکھتا ہے۔ وزیر اعظم نے تعیناتی کرنی ہے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، مشاورت وہ جس سے بھی کریں۔ میاں نواز شریف کی فالوئنگ تو ہے، آپ بھی جانتے ہیں، ماشاءاللہ ایک پولیٹیشین ہیں آپ،
آپ جب بائی الیکشن ایک ہارے تھے جہلم میں، جب نون لیگ کی حکومت تھی، 80,000 آپ نے ووٹ لیا. ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کی جیت ہے، اپوزیشن میں رہتے ہوئے آپ نے بڑا ووٹ لیا. میں ایک الیکشن کی جو ڈائنامکس ہیں اس کی بات کر رہا ہوں. اب بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے نواز شریف کا ووٹ ہے، لیکن وزیر اعظم نے تعیناتی کرنی ہے، وزیر اعظم نے فائل پہ دستخط کرنے ہیں، وزیر اعظم نے سمری بھیجنی ہے. تو پھر کیوں حکومت کیسے متنازع بنا رہی ہے اس تعیناتی کو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ نواز شریف کی سیاسی ریلیونس ہوگی، لیکن ہمیشہ ایک ڈیفیکٹو پوزیشن ہوتی ہے، ایک ڈیجورے پوزیشن ہوتی ہے. بالکل. اس وقت نواز شریف کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ پاکستان کی عدالتوں سے مفرور ہے اور وہ پاکستان میں وانٹڈ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وزیر اعظم جو ہے، جو چاہے آکشن میں ہی بنا ہو، کیا وہ اپنے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو وائلیٹ کر کے ایک جا کے مفرور شخص سے یہ مشورہ لے کہ آرمی چیف کیا ہونا چاہیے، کیا یہ ایک مناسب بات ہوگی اور کیا پاکستان کے لیگل سسٹم کو اور پاکستان کے لوگوں کو یہ چیز منظور ہے؟ آنسر از نو. تو جب تک ان کا جو معاملات ان کے ہیں وہ ہیں اس طرح، تو پھر دیکھیے نا، پھر شہباز شریف صاحب کوٹ لکھپت، ٹڈیالہ، مچھ، لانڈی، ان جیلوں میں بھی چلے جائیں اور لوگوں سے مشورہ کر لیں کس کو لگانا ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی. میں ہمیشہ کہتا بھی ہوں آن دا ریکارڈ کہ آپ سے توقع کی جاتی ہے سین ورڈز کی، سین وائس کی، سین آئیڈیاز کی. آپ نے کہا لگنے والوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب ایک امر ہے، ایک مرحلہ ہے، ایک تعیناتی ہونی ہے. تو میں ڈائریکٹ آپ سے سوال پوچھتا ہوں، جو بھی لگیں آئین قانون کے مطابق سمری آئے گی، تو جو نئے لگیں گے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی تنازع نہیں ہے پی ٹی آئی کا، جو بھی لگیں گے؟ نہیں، بالکل. دیکھیے ہم کوئی پرپیچول لڑائی نہیں بنا سکتے، کوئی مستقل لڑائی نہیں بنا سکتے اداروں کے ساتھ. یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے جو اوور ڈو کیا پاکستان کی سیاست میں، اس کے نتیجے میں ایک انسٹیبلٹی پیدا ہوئی. لیکن ہمارے اداروں کا انٹرسٹ بھی اس میں ہے اور پاکستان میں سیاست کا انٹرسٹ بھی اس میں ہے کہ ٹینشنز جو ہیں وہ نہ بڑھائی جائیں. لہٰذا جو بھی لوگ لگنے والے ہیں، ظاہر ہے یہ کیریئر آفیسرز ہیں، ایک طویل عرصے سے انہوں نے جو ہے وہ آرمی میں اپنی خدمات سر انجام دی ہیں. تو جو لوگ بھی لگیں گے وہ میرٹ کے اوپر ہی ہیں تو اس جگہ کے اوپر پہنچیں. سو ایشو یہی ہے کہ یہ ہمارا ایشو لگانے والوں کے میرٹ کے اوپر ہے، لگنے والوں کا تو ٹھیک ہے. بڑی اچھی آپ نے بات کی. ظاہر ہے سیاست میں اپنا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے. آپ کی سیاسی لڑائی ہے، آپ جمہوریت ہے، آپ حکومت کو چیلنج کر سکتے ہیں، حکومت کو کوسچن کر سکتے ہیں. آپ نے اچھی بات کی کہ جو بھی لگیں گے وہ میرٹ پہ آ رہے ہیں، ان کا اس میں ان کا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ. آپ کا ایک ٹویٹ تھا، آپ نے اس ٹویٹ میں رادر میرے نزدیک یقین دہانی کروا دی تھی کہ صدر مملکت جو بھی اپنی مملکت کی ذمہ داریاں پوری کریں گے، عمران خان وہ ان کو سپورٹ دیں گے. تو کیا صدر مملکت کی طرف سے جب یہ سمری جائے گی وزیر اعظم کی طرف سے صدر مملکت کے پاس، تو صدر ڈیلے کریں گے یا فوراً سائن کر دیں گے؟ اسٹریٹجی کیا نظر آتی ہے آپ کو؟ صدر مملکت جو ہے وہ اپنی آئین کے مطابق جو بھی ذمہ داری ہے وہ مکمل طور کے اوپر ادا کریں گے، اور صدر صاحب کے تمام اقدامات جو ہیں ان کو عمران خان صاحب کی حمایت حاصل ہے. اور یہ جو معاملہ ہے اس وقت آج بھی جیسے بلاول نے یہ بیان دیا ہے، صدر صاحب کو جو دھمکی دے دی ہے، وہ ایکچولی آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، وہ صدر صاحب تو ان کے مخاطب نہیں ہیں. تو جو بھی ان کے معاملات ہیں وہ تو انہوں نے خود طے کرنے ہیں. بہرحال صدر آئین کے مطابق جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے. تو نئی تعیناتی جب صدر کریں گے تو پھر عمران خان کی مکمل حمایت ہوگی ان کو؟ جی بالکل، صدر تعیناتی جو بھی کریں گے عمران خان کی مکمل حمایت ہوگی. بلاول بھٹو زرداری جب یہ کہتے ہیں کہ تعیناتی کو متنازع بنایا جا رہا ہے اور پھر مارشل لاء کا خطرہ ہوگا ملک میں اگر تعیناتی متنازع ہو گئی، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی کو مارشل لاء کا خطرہ ہے ملک میں؟ دیکھیں، ملک میں مارشل لاء نہیں ہے تو اس کی بڑی وجہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی سیاست ہے، جس میں ہم نے جو اٹموسٹ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے. اور میرا یہی خیال ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایک کنسنسس ہے کہ
کہ جو بدترین جمہوریت ہے وہ بھی مارشل لاء سے بہتر ہے، اور اس وقت جو پاکستان کی معاشی اور داخلی صورتحال ہے اس میں مارشل لاء کسی طور کے اوپر بھی اس پورے تصویر میں، اس پورے فریم میں بیٹھتا نہیں ہے۔ ہماری جو معیشت کا، اگرچہ آپ نے بتایا ہے کہ ڈار صاحب نے کہا ہے کہ ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جو کل ٹریبیون نے جو سٹوری دی ہے، اور اس کے ساتھ جو آپ کا جو اخبار ہے بزنس ریکارڈر، انہوں نے جس طریقے سے پاکستان کی معیشت کو پریڈکٹ کرتے آ رہے ہیں، اس سے یہ صرف شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دبا لینے سے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بالکل اس وقت شیمبلز میں ہے، کاروبار تباہ ہو چکے ہیں، اور عام آدمی جو ہے اس کی مشکلات میں بہت اضافہ ہو چکا ہے، اور جو ڈیفالٹ کی جو فگرز ہیں جو اب سامنے آئی ہیں وہ بہت زیادہ آئی وڈ سے کہ وہ ڈار صاحب نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، انہوں نے بس ایک بات تو کر دی ہے لیکن انہوں نے کوئی اسٹریٹجی اپنی، اور آپ دیکھیں کبھی بھی کسی منسٹر نے، ہمارے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو عمران خان کا سب سے زیادہ ایمفیسس یہ ہوتا تھا کہ آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے لوگوں کو، یہاں پہ میٹنگز ہوتی تھی، ترجمانوں کی میٹنگز ہوتی تھیں، آپ میڈیا کو اعتماد میں لیتے تھے۔ اب سوائے اس کے کہ ایک گالی گلوچ برگیڈ جو ان کا تیار ہوا ہے، یہ مریم اورنگزیب وغیرہ، جن کا خیال ہے کہ وہ اپنے قد سے زیادہ بندے سے جو ہے بدتمیزی کریں گی تو شاید ان کا قد بڑھے گا، سوائے اس کے آپ نے کبھی پالیسی کے اوپر تو آپ نے کبھی بات ہی نہیں سنی ان کی۔ آپ مجھے بتائیے کہ جتنے 7 مہینے ہو گئے ہیں مقبوضہ کشمیر کے حالات کے اوپر ایک بھی سٹیٹمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان کا ہم نے نہیں دیکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیررزم کی 52% ٹیررزم پاکستان میں اضافہ ہو چکا ہے، آپ نے ایک لائن نہیں سنی کبھی انٹیریئر منسٹر کی کہ وہ اس کے اوپر ان کی کیا جو ہے وہ پالیسی ہے۔ اسی طریقے سے جو باقی پاکستان کی انرجی کے ایشوز ہیں، آپ دیکھیے کہ ہمارے جو گیس، گرمیوں میں بجلی نہیں تھی، سردیوں میں گیس نہیں ہے۔ مصدق ملک صاحب روزانہ ایک پولیٹیکل پریس کانفرنس کرتے ہیں، انہوں نے اپنی منسٹری کے بارے میں کبھی بات ہی کرنا مناسب نہیں سمجھی، شاید وہ بہت ہی شرمندہ ہوتے ہیں جب اپنی منسٹری کی بات کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو یہ سارے باقی منسٹرز ہیں، آپ خرم دستگیر سے پوچھیں گے اسے اپنی منسٹری کا کچھ نہیں پتا۔ آپ کامرس منسٹر آپ مجھے ڈھونڈ ہی دیں، لوگوں کو نام ہی نہیں پتا کہ کون ہے۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹر کا نام ہی نہیں پتا لوگوں کو۔ 77 منسٹر ہیں، ان میں سے آپ کو میرا خیال ہے گنتی کے لوگ بھی آپ کو کبھی نظر نہیں آئے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے یہ سارے لوگ جو ہیں جیسے فضل الرحمان وغیرہ کی پارٹی ہے، پیپلز پارٹی، انہوں نے تو سیدھا سیدھا کام لے لیا ہے، وہ کسی معاملے میں بات نہیں کرتے، وہ صرف اپنی وزارتوں میں پیسہ بنانے کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ جو آپ کے نون کے لوگ ہیں وہ صرف عمران خان کو گالی دینے سے اپنے قد بڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سو پاکستان میں اس وقت ایک بدترین انتظامی بحران ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور یہ لمبا نہیں۔ آپ نے تو پوری حکومت کو چارج شیٹ کر دیا۔ مجھے چور صاحب بریک لینا ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے چور صاحب سے میرا سوال ہوگا کہ اگر اپوائنٹمنٹ کو، تعیناتی کو متنازع بنانا مقصود نہیں ہے تو پھر 26 نومبر کو لوگوں کو بلا کر اسلام آباد پنڈی آنے کا پھر مقصد کیا ہے؟ بریک کے بعد بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ فواد چوہدری صاحب ہمارے آج روبرو ہیں۔ چوہدری صاحب، وزیر دفاع نے کہا کہ تقرری پر تمام سیاسی قیادت کا اتفاق ہوگا۔ آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ تقرری کو سیاسی نہیں بنانا چاہیے۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ جی جس کا کام اسی کو ساجے۔ کیا واقعی تمام سیاسی قیادت، اور ظاہر ہے آپ بھی سیاسی قیادت میں آتے ہیں، آپ کی پارٹی بڑی سٹیک ہولڈر ہے پاکستان میں، آپ کا بھی اس پہ اتفاق رائے ہوگا جو بھی نام آئے گا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہمیں تو فرق نہیں پڑتا، فرینکلی جو بھی آئے گا۔ ہم زیادہ تر لوگ جو ہیں ہم نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، زیادہ ان میں جو بھی سینئرز ہیں دے آر بڑے بریلینٹ لوگ ہیں ان دیئر اون رائٹ، سو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بٹ انفارچونیٹلی اسٹیبلشمنٹ کو ایکچولی دیکھیں جی، بڑا بات یہ ہے، یہ تو سارے چونکہ پی ڈی ایم کی، جس طرح آج عمران خان صاحب نے کہا بھی کہ پی ڈی ایم کی جو پارٹیز ہیں، زرداری ہے، نواز شریف ہے، فضل الرحمان ہے، لیکن ان کا تو صرف ایک ہی مقصد ہے
کہ یہ ان کی پالیٹکس کیا ہے. ان کی پالیٹکس یہ ہے کہ ہم نے 30 سال حکمرانی کر لی ہے, اب ہم اپنے بچوں کو کیسے اپنی سیاست شفٹ کریں, اس کے علاوہ تو ان کی کوئی پالیٹکس نہیں ہے. جب یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اپوائنٹمنٹ کے لیے جو بھی انہوں نے ڈیویشن کریں گے یا کچھ کریں گے, کوئی بھی فوجی جرنیل جو ہے وہ ان کے ساتھ اس طرح سے بھی چل ہی نہیں سکتا جس طرح سے یہ چلانا چاہتے ہیں. سو ہمیں پرابلم نہیں ہے, یہ جس مرضی کو لگا لیں گے, کیونکہ ان کی جو خواہشیں ہیں وہ اتنی بڑی ہوئی ہیں کہ اس کو پورا ہونا ہی ناممکن ہے, لہٰذا وہ پرابلم ہماری نہیں ہے. لیکن یہ البتہ ضرور ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنا رول جو 1951 سے بہت زیادہ بڑا ہوا ہے پاکستان کی سیاست میں, اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اور ان کو دیکھنا پڑے گا کہ اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ پاکستان میں ایک جس قسم کا سوشل میڈیا ہے, ہماری تقریباً اس وقت 66% آبادی جو ہے وہ 28 سال سے کم ہے. اس نئی دنیا کے ریالٹیز کے اندر اتنا اوور ایکسپوزڈ رول پالیٹکس میں اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ نہیں کرتا. اور لیکن چر صاحب ایک بات تو ضرور ہے نا کہ موجودہ اسٹرکچر نے آپ پولیٹیکل پوسچر لیا ہے کہ سیاستدان میدان میں ہیں. میں نے پہلے گزارش کی کہ آپ سوال کریں حکومت کو, آپ تنقید کریں, آپ چارج شیٹ کریں حکومت کو. اپوزیشن کا یہی کام ہوتا ہے پوائنٹ کرنے کا. نہیں براجا صاحب, یہ تو خیر آپ جو بات کر رہے ہیں یہ تو درست نہیں ہے نا. یہ تو ٹھیک ہے, آپ نے ایسے ایک لائن پکڑ لی ہے ISPR سے, تو آپ نے فیصلہ کیا کہ اسی کو دہرا دے. اس کا حقیقت سے تو ظاہر ہے کوئی تعلق نہیں. جب وہ فیصلہ کر لیں گے پولیٹیکل ہونے کا, اس کے بھی سرٹن سٹیپس ہیں, وہ پتہ چل جائے گا. لیکن پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا دیکھیں نا چر صاحب, جب فیصلہ کریں گے سیاسی ہونے کا, آپ بھی ادھر ہی ہیں, ہم بھی ادھر ہیں, ہم بھی دیکھ لیں گے. اب تو بار بار وہ خود بھی کہہ رہے ہیں نہیں, اب یہ سیاسی ہونے کا فیصلہ نہیں, ابھی تو بہت زیادہ سیاسی ہے. جب فیصلہ کریں گے کہ ہم نے غیر سیاسی ہونا ہے, اس کے لیے پھر ایک پوری نہیں ہے, اس کے لیے پھر ایک پوری نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کو سیریسلی سوچنا چاہیے. دس از دا وے فارورڈ فار پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اپنا رول محدود کرے. جس تاثر کی میں بار بار بات کر رہا ہوں, آج بھی میں اس سے پہلے والے پروگرام دیکھ رہا تھا, ان میں بھی اس تاثر کی بات تھی. اور خود عمران خان صاحب بار بار اپنی تقریروں میں کہتے رہے, مثلا بہت ساری تقاریر میں انہوں نے کہا کہ جی چیف میرٹ پہ ہونا چاہیے, میرٹ پہ تو پروموشن ہوتی ہیں. آپ نے خود درست ابھی فرمایا کہ سارے ایک پروسیس سے گزر کے آتے ہیں. پھر خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم آرمی چیف کی تعیناتی سے پیچھے ہٹ گئے. تو سیاست تو پھر آپ خود کر رہے ہیں نا اس بات پہ. نہیں, سیاست تو دو میں آپ پروگرام ہی پورا اس کے اوپر کر رہے ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سیاسی رول تو ہوا نا. آپ تمام ٹیلی ویژن کے پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں, میڈیا کے پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں, تو جب سے 1 مہینے سے تو پروگرام ہی چل رہے ہیں. تو کیوں چل رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے پروگرام تو سیاسی ہیں نا. تو سیاسی پروگراموں میں آپ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں. تو جب آپ بند کر دیں گے اور آپ ریئلائز کریں گے کہ نہیں ہے پولیٹیکل امپلیکیشنز اور ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر پتہ چل جائے گا کہ نہیں. خان صاحب نے خود بتایا ہمیں تقریر میں کہ لاہور میں صدر مملکت اور آرمی چیف کی ملاقات ہوئی تھی. وہ تھوڑا کانٹیکسٹ تو واضح کر دیں, وہ ملاقات کامیاب ہوئی, کیا مسئلہ تھا, یا ناکام ہوئی تو کیا مسئلہ تھا؟ ان کی کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں. صدر صاحب تو ظاہر ہے اپنی آفیشیل پوزیشن میں جو ہے وہ ملاقات بھی کرتے ہیں. اور صدر صاحب نے, اگر آپ کو یاد ہو تو جو جوائنٹ پارلیمنٹ سیشن میں ان کا خطاب تھا, انہوں نے پورا لے ڈاؤن کیا تھا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کس طرح سے ہونا چاہیے. انہوں نے کہا تھا کہ جی دیکھیں, پاکستان میں جو الیکشنز ہیں
ان میں کوئی بہت فرق نہیں ہے. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ فیبرری مارچ میں آپ الیکشن کروائیں, آپ کہہ رہے ہیں نہیں اگست میں جو ہے وہ ہونے چاہیے. تو 5-6 مہینوں کا کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے, تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم برج کر سکتے ہیں. اور یہ الیکشنز کی طرف دیکھیں نا, آج جس طرح خان صاحب نے پوچھا, آج مجھے آپ بتائیں اس پولیٹیکل انسرٹینٹی کا سوائے اس کے کہ الیکشن ہو اور کیا سلوشن ہے؟ ہمیں کوئی سلوشن بھی آلٹرنیٹ بھی بتا دینا کہ جی نہیں ہم 8-9 مہینے چلیں گے, تو 8-9 مہینے ایسے چلیں گے جیسے پاکستان چل رہا ہے. تو پاکستان پہلے اکنامکلی 7 مہینوں میں جتنا بلیڈ ہو گیا ہے, کیا اگلے 7 مہینوں میں ہم اتنا بلیڈ ہونا پاکستان کا افورڈ کر سکتے ہیں؟ آنسر از نو. آپ کے ہاں جو لیڈرشپ ہے دوسرے ملکوں کی, وہ آنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ پاکستان میں وہ جائیں گے اور اگلے ہفتے حکومت بدل جائے گی, 2 مہینے بعد حکومت جب سڑکیں بند کریں گے آپ, جب موٹر ویز بند کریں گے آپ, جب آپ لاکھوں لوگوں کو بٹھا دیں گے, کون آئے گا پھر؟ یہ بھی تو ایک پہلو ہے نا چر صاحب. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن یہ تو احتجاج تو پھر جاری رہے گا نا, اس لیے کہ پاکستان کے اندر جو رجیم چینج ہوا ہے اس کے اوپر لوگ ناراض ہیں. لوگ اپنی کبھی بھی 7 مہینوں کے اندر اتنی بڑی موومنٹ کسی حکومت کے خلاف کھڑی نہیں ہوئی جتنی اب ہوئی ہے. تو جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے یہ صرف ختم ہو سکتی ہے آپ کے نئے الیکشن کرانے سے. اگر ایک کسی کا خیال ہے آپ عمران خان کو گرفتار کر لیں گے, آپ ہمیں گرفتار کر لیں گے, اس سے پولیٹیکل انسرٹینٹی بڑھے گی, کم تو نہیں ہوگی. سو دا اونلی وے فارورڈ از کہ آپ الیکشن کروائیں, اور ہم نے کہا ہے ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. آپ الیکشنز کی ارلی الیکشنز کے لیے کمٹمنٹ دیں, باقی بات ہم بیٹھ کے کرنے کو تیار ہیں. میں ایک سوال چھوڑتا ہوں کیونکہ بریک کا کہا جا رہا ہے کہ آپ 26 کو آئیں گے, چیف صاحب کا نام تو پہلے اعلان ہو چکا ہوگا, تو پھر آپ لاہے عمل کیا دیں گے؟ کیا آپ مستقل اسلام آباد میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں, فیض آباد بند کرنا چاہ رہے ہیں؟ لاہے عمل ہوگا کیا؟ بریک کے بعد ناظرین یہ سوال چور صاحب کے سامنے رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. 26 نومبر کو عمران خان نے اپنے تمام لوگوں کو راولپنڈی پہنچنے کی ہدایت کی ہے, اور وہ اسلام آباد پہنچ کر نئے لاہے عمل کا اعلان کریں گے. چور صاحب کیا پھر فیض آباد اسی طرح بند کریں گے جیسے ٹی ایل پی نے بند کیا تھا جب شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے؟ لوگوں نے سکول جانا ہے, تاجروں نے اپنی دکانیں کھولنی ہیں, باہر سے لوگوں نے کام دھندے کے لیے آنا اسلام آباد, تو سب کچھ پھر بند کریں گے. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور ٹی ایل پی کا تو کمپیریزن بڑا انفارچونیٹ ہے. پی ٹی آئی تو جو ہے وہ تو مڈل کلاس کی پارٹی ہے. ہمارے پاس تو کوئی اپنی ڈنڈا بردار یا گنڈا بردار فوج نہیں ہے, نہ ہی کوئی ہمارے پاس حرکت الانصار ٹائپ آرمیز ہیں. ہماری تو ایک مڈل کلاس کی پارٹی ہے جس میں عورتیں آتی ہیں, بچے آتے ہیں, فیملیز آتی ہیں, عام پاکستانی شریک ہوتا ہے. تو ہماری تو کیپیسٹی نہیں ہے کسی بھی طرح سے جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ کرنے کی, جو کہ یہ ٹی ایل پی یا اس طرح کی باقی جماعتیں جو ہیں وہ انہوں نے پاکستان میں جو کیا ہے. سو پی ٹی آئی کی پالیٹکس تو بڑی مختلف ہے ان سے. اور ہم اسلام آباد میں ہمارا احتجاج ہمیشہ پرامن رہے ہیں. ابھی تک بھی جو آپ دیکھیں کہ جو خون بہا ہے وہ تو پی ٹی آئی کے قائد کا بہا ہے, پی ٹی آئی کے لوگوں کا بہا ہے. ہمارے کارکن جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. سو ہماری طرف سے تو کوئی جو ہے وہ کسی کے ساتھ اس طرح کی بات بھی نہیں ہوئی ہے, اور نہ ہی ہمارے لوگ جو ہیں اس کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے ہمارے ہاں. تو یہ ایک پرامن احتجاج ہوگا. ہاں, راولپنڈی کے بعد ہمارا اگلا لاہے عمل کیا ہوگا اس کے لیے انشاءاللہ آپ ہفتے کا انتظار کریں, اور 26 تاریخ کا انتظار کریں, اور عمران خان کے خطاب کا انتظار کریں. ٹی ایل پی کا آپ نے کہا بڑا انفارچونیٹ ہے. دیکھیں نا, آپ کی پہلے شاید خاقان عباسی صاحب کی حکومت تھی, پھر آپ کی حکومت آئی, آپ کی حکومت نے معاہدہ کیا, آج تک کوئی پتہ نہیں اس معاہدے میں کیا لکھا تھا, لیکن آپ کی حکومت میں ہی ان کو ایک بونا فائیڈی سیاسی جماعت کا درجہ ملا. میں اسی کنسرن کا اظہار کر رہا ہوں. اگلے لاہے عمل کا آپ نے کہا 26 نومبر کو انتظار ہوگا. کیا گارنٹی ہے کہ بچے سکول جا سکیں گے, دکانیں کھولنے والے دکانیں کھول سکیں گے, وہ ریڑی بان, وہ دیہڑی دار جن کا کورونا کے دنوں میں خان صاحب بڑی بات کرتے تھے؟ آپ کے بھی ووٹرز ہوں گے, آپ کے بھی جاننے والے ہوں گے, آپ کے جو دوسرے کولیگز ہیں ان کے ووٹرز ہوں گے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جینوئن کنسرن ہے لوگوں کا؟
نہیں بالکل صحیح ہے. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو آپ نے کہا کہ ٹی ایل پی کی جیسی جماعت کو جو ہے وہ باقاعدہ سیاسی جماعت کا ملا، تو دوبارہ میں اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کا رول حد سے بڑا ہوا نہ ہو پاکستان میں تو ان گروپوں کو یہ رول نہ ملے، بٹ انفارچونیٹلی اس ایگزیجریٹڈ رول کی وجہ سے یہ رول جو ہے وہ ان کو ملتا ہے. نمبر 2، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ریڑھی بانوں کی، جہاں جہاں پی ٹی آئی کا جلسہ ہوا ہے وہاں پہ ریڑھی والوں کا کاروبار تو 10 گنا بڑھ گیا ہے. جہاں پہ ہم نے اپنا جو ہے یہ جلسہ کیا ہے وہاں پہ تو دکانوں کے کاروبار بڑھ گئے. بلو ایریا کے دکانداروں کی بات کر رہا ہوں میں، راولپنڈی کی مارکیٹوں کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، وہ آپ کی بات ٹیکنیکلی بڑی درست ہے کہ ریڑھی والے ادھر آ گئے، مطلب چھاپڑی والے ادھر آ گئے. آپ بھی ذرا صرف ایلیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں نا، آپ ریڑھی والوں کو نہیں ریپرزینٹ کرتے. نہیں، جہاں آپ کا جلوس ہوگا وہاں تو ریڑھی والے آ جائیں گے، تو باقی جو راستے ہی بند ہوں گے وہ بیچارے کیا کریں گے. چرزا مرضی ہے آپ کی. بہرحال خان، ابھی آپ نے خان صاحب کے لہو بہانے کی بات کی. کہیں بھی وائلنس ہوگا، کہیں بھی تشدد ہوگا، کسی پہ گولی چلے گی، ہم لوگ، ہمارا پلیٹ فارم، ہمارا آج ٹی وی، تو ہم تو کبھی اس چیز کو کونڈون نہیں کرتے. لیکن کل میں نے یہ بات کی حکومت کے لوگوں سے تو کہ ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی، تو حکومت کے لوگوں کا، جو وفاقی حکومت کے نمائندوں کا یہ موقف تھا کہ پرویز الہی چیف ایگزیکٹو ہیں. پرویز الہی کو پولیس والوں نے کہا تھا کہ آپ ہدایت کریں، ہم ایف آئی آر درج کر لیں گے. پھر پرویز الہی سے گلہ کریں، پھر آپ دوسرے لوگوں سے کیوں گلہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے نا، یہ جو جس آدمی نے بھی آپ کو کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پالیٹکس میں نیا آیا ہے، اس کو پھر پاکستان کا پتہ ہی نہیں ہے، بہت ہی بیچارہ نائیو ہے، اس کو کوئی فیڈر میں دودھ شودھ پینا چاہیے، وہ کوئی اور کام کرے، یہ کام پھر اس کا نہیں ہے. احسن اقبال پاکستان کے انٹیریئر منسٹر تھے اور نواز شریف کی تاریخ تھی، اور ایک رینجرز کے کرنل نے انٹیریئر منسٹر کو روک لیا اور ان کو نہیں جانے دیا، اور انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہاں سے گالیاں بکتے ہوئے جو ہے ان کو وہاں سے واپس جانا پڑا. یہ پی ایم ایل این کی فیڈرل گورنمنٹ تھی اس وقت، پی ایم ایل این کی پروونشل گورنمنٹ تھی، اور احسن اقبال انٹیریئر منسٹر تھے. تو پاکستان کی کچھ ریالٹیز ہیں، جس طرح سے آپ نے ابھی فرمایا پہلے کہ نہیں یہاں تو رول جو ہے وہ بالکل غیر سیاسی ہو گیا ہے، اور میں نے آپ سے کہا کہ نہیں، جب غیر سیاسی ہوگا تب پتہ چل جائے گا. تو اسی لیے جب یہ ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ کا موقف ہے، میں تو آپ کا پرسپیکٹو لینے بیٹھا ہوں، میں زیادہ جرا نہیں کر سکتا، آپ ویسے بھی وکیل ہیں، لیکن جو آپ جتنا پرسپیکٹو دے رہے ہیں، آپ بار بار کہہ رہے ہیں رول بڑا ہوا ہے. معذرت کے ساتھ جب آپ بند کمروں میں خود بیٹھ کر غیر معینہ مدت تک ایکسٹینشن کی آفر کریں گے، پھر جلسوں میں اور بات کریں گے، پھر ہم سوال تو اٹھا سکتے ہیں نا چرچ صاحب. نہیں تو وہ میڈیا بھی تو شامل ہی ہوتا ہے اس میں، آپ کون سا باہر ہیں. تو یہ تو ایک اسٹرگل ہے نا سوسائٹی کی، کسی پولیٹیکل پارٹی کی، کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا یا کچھ چند لوگوں کا ذمہ تو نہیں ہے نا، یہ تو سوسائٹی کی اسٹرگل ہے. اگر اسٹرگل کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے، یہ تو کئی اسٹرگلز کامیاب ہوتی ہیں، کئی ناکام ہوتی ہیں. اچھا، ایک دو سوال ہیں میں ذرا کراچی کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. 8 دسمبر کو آپ کے دوست یعنی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی چھوڑی ہوئی سیٹ پر وہاں الیکشن ہو رہا ہے. پی ٹی آئی سیریس ہے لڑنے کے لیے، جیتنے کے لیے؟ امیدوار کون سا آ رہا ہے؟ ابھی تک تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے. میں نے فرینکلی آپ سے میری بات نہیں ہوئی کسی سے اس سلسلے میں، کیونکہ ہم لوگ تو یہ لانگ مارچ میں فوکس تھے. میں پوچھ لیتا ہوں البتہ اس کا. اب بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کل ہی عدالت نے کراچی میں جو ہونے ہیں 2 ماہ کا ٹائم دیا ہے. کیا آپ کا پوٹینشیل ہے آپ کی پارٹی کا؟ لیکن الیکشن تو بھاگ رہے ہیں نا، چاہے لوکل گورنمنٹ الیکشن ہو، چاہے نیشنل الیکشن ہو، چاہے پروونشل الیکشن ہو. اس وقت ایک باقاعدہ آپ دیکھیں کہ اگر ایک جس طرح سے پرانے زمانے میں وہ سنتے تھے نا کہ تیل لگا کے اور لنگوٹی پہن کے چور آتا تھا کہ اگر وہ مجھے کو پکڑے بھی تو میں نکل جاؤں، اس وقت حکومت کی جو اس وقت الیکشنوں سے بھاگنے کی وہی رفتار ہے جو کالے چور کی ہوتی ہے. تو یہ تو نہیں ہے تیار، زبردستی کو الیکشن کروا لے تو کروا لے. اور اب تک الیکشن کمیشن نے اور عدالتوں نے حسب آئی وڈ سے کہ
جس طرح سے ہو رہا ہے پاکستان میں، کوئی ایکٹیو رول ادا نہیں کیا. سندھ کے الیکشنز کو جس طرح سے بار بار ڈیلے کیا گیا، اٹس ویری انفارچونیٹ. آن دا ادر ہینڈ جو الیکشن ہمارے یہ جو چھوڑے تھے، اس پہ جتنے ایکٹیولی الیکشن کروایا گیا، تو یہ الیکشن کمیشن اور سارا نظام ہی اس وقت چونکہ تلپٹ ہوا ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کے عوام مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. اور جب تک ایک مؤثر لوکل گورنمنٹ کراچی میں نہیں بنے گی، ایک مؤثر لوکل گورنمنٹ حیدرآباد میں نہیں بنے گی، یہ کبھی بھی یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. اور ایک امپاورڈ گورنمنٹس کا الیکشن ہونا ضروری ہے، جو آرٹیکل 7 بھی پاکستان کا کہتا ہے، اور اس کے مطابق لوکل گورنمنٹ الیکشن ہونا ضروری ہے. 140A بھی کہتا ہے. لیکن کراچی کے کانٹیکس میں دیکھیں نا، مندوخیل صاحب، قادر خان مندوخیل صاحب کراچی سے ہی جیتے، آپ کہتے ہیں وہ بھاگ رہے ہیں. پھر حکیم بلوچ صاحب جیتے کراچی سے ہی، تو وہ کیسے بھاگ رہے ہیں؟ ابھی تو ہائی کورٹ نے انہیں آرڈر دیا نا کہ 2 ماہ کے اندر انتخابات کرائیں. یہی کراچی میونسپل کارپوریشن کے، اور مرتضی وہاب صاحب تو ویلکم کر رہے تھے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر 2 مہینے کے اندر انتخابات ہو جاتے ہیں، کیا فورسی کرتے ہیں آپ پھر؟ یہ پہلی بات تو آپ کی بات بالکل صحیح نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں گے، اپنے ریسرچر کو لگائیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ اب تک تقریباً میرے خیال ہے 7 دفعہ پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے، انہوں نے ایک بہانہ، دوسرا بہانہ، تیسرا بہانہ، چوتھا بہانہ، اور 7 دفعہ انہوں نے یہ الیکشنز ملتوی کیے ہیں، اور وہ تیار نہیں ہے لوکل گورنمنٹ الیکشن کروانے کے اوپر. اب اگر وہ 2 مہینے میں تیار ہو جائیں گے تو 2 مہینے میں ان کو جو ہے وہ ایک بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ 4 مہینے میں کرائیں گے، ان کو اس سے زیادہ بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. بس وہ اس وقت بلاول بھٹو میں اور شہباز شریف میں یہ کنسنسس ہے کہ پاکستان کو ڈیموکریسی کے بجائے ہم برما یا نارتھ کوریا بنائیں، کیونکہ یہ واحد صورت ہے ان کے اقتدار میں رہنے کی. ادروائز تو لوگوں کو ان سے اتنی نفرت ہے، یہ باہر کھڑے ہو کے برگر نہیں کھا سکتے، باقی یہ کیا کریں گے. بہت شکریہ جناب فواد چودھری صاحب، آج ہمارے روبرو تھے ناظرین، اور بڑی حوصلہ افزا گفتگو کی انہوں نے، جو ایک تعیناتی کو متنازع بنانے کے حوالے سے بیانات آ رہے ہیں. فواد چودھری صاحب نے وعدے کر دیا کہ جنہوں نے تعینات ہونا ہے ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جو بھی آئیں گے ظاہر ہے وہ ایک باقاعدہ بقول فواد چودھری صاحب کے کہ ایک پروسیس سے آ رہے ہیں، میرٹ پہ آ رہے ہیں. انہوں نے 30-35 سال سروس کی ہوئی ہے، اور جو بھی آئیں گے، فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ان کے ساتھ کام کرے گی. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.